Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे and I welcome you all here today to the 9th lecture of Environmental Psychology. Students, as usual, let us start our lecture with a brief review of what we discussed in our last lecture. In our last lecture, we finished our chapter number 1. The title of chapter number 1 was Introduction to Environmental Psychology. At this point, rather than giving you a review of the last lecture, let me give you a very brief summary of what we discussed in our last chapter. اسٹوڈینٹس، ہمارا پہلا چیپٹر دراصل ہمارا انٹروڈکشن تھا انوائرمنٹل سائیکالوجی کے ساتھ، اور اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دراصل انوائرمنٹل سائیکالوجی کا فیلڈ ہے کیا، اور اس کے اندر کن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، اور ان کے اندر کون سی تھیریز کو اپلائی کیا جاتا ہے، کون سی تھیریز سے لرننگس حاصل کی جاتی ہیں، اور فیوچر کے اندر آبزرویشنس کو گائیڈ کرنے کے لیے کون سا بیسک فریم ورک استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انوائرمنٹل سائیکالوجی کے فیلڈ کے اندر مزید ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے اور بہتر سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں، جس کے مطابق ہم یہ انٹرپریٹ کر سکیں کہ کسی بھی انوائرمنٹ کا اس کے آرگینزمس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا۔ اسٹوڈینٹس، چیپٹر کا آغاز ہم نے کیا تھا بائی انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف دا ورڈ انوائرمنٹل سائیکالوجی، اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ انوائرمنٹل سائیکالوجی کے اندر لفظ انوائرمنٹ اور سائیکالوجی آپس میں مکس اپ کیے گئے ہیں، لیکن یہ دراصل دو لفظوں کا مکسچر نہیں ہے۔ انوائرمنٹ سے جب ہم اس کا مطلب لیتے ہیں تو انوائرمنٹ کے بارے میں بے شمار مختلف فیلڈس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لٹریچر کے اندر جب انوائرمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو یوزلی اس انوائرمنٹ کے افیکٹو موڈ کے ساتھ مراد لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مختلف پوئٹریز میں اور مختلف لٹریری انسٹرومنٹس کے اندر، مختلف لٹریری کنٹریبیوشنس کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ رائٹر انوائرمنٹ کو بہت ڈیٹیل میں اور بہت ڈیپلی ایکسپلین کرتا ہے۔ یوزلی جب رائٹرز ڈیٹیل میں اور ڈیپلی انوائرمنٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ رائٹرز جب اس قسم کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں تو اس کے اندر وہ لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لوگوں نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یا جنرلی ماحول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، جب ہم لٹریچر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں تقریباً ہر فیلڈ کے اندر انوائرمنٹ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ریفرنس ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم ہسٹری کے ریفرنس سے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم انوائرمنٹ کے ان جیوگرافیکل فیچرز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے کسی نیشن یا کسی سویلائزیشن کو کسی ایک خاص مقام کے اوپر ایک خاص انداز میں مدد کی ہو، اس سویلائزیشن کو بننے میں مدد دی ہو یا اس سویلائزیشن کو بکھرنے میں مدد دی ہو۔ جب ہم سائنسز کی طرف آتے ہیں تو ہمیں انوائرمنٹ کے بارے میں مختلف ریفرنسز پیور سائنسز میں سے بھی ملتے ہیں اور میڈیکل سائنسز میں سے بھی ملتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، انوائرمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس بے شمار ڈیٹا موجود ہے۔ سائیکالوجی کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیہیویئر، انسانوں کا بیہیویئر کس طرح سے بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایز سائیکالوجی از دا سائنس آف مائنڈ اینڈ مینٹل پروسیسز اینڈ دا objective of psychology is to study human behavior. اسٹوڈینٹس، ہماری اس ڈسکشن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سائیکالوجی اور انوائرمنٹ کو جب ملایا جاتا ہے تو بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر جا کر ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس اتنی ساری انفارمیشن کو ہم کس طرح سے ایک بیسک فریم ورک کے تحت سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بیسک فریم ورک، ایسا فریم ورک جس کے اندر ہم یہ ساری تھیریز کو نہ صرف انٹیگریٹ کر سکیں، انکارپوریٹ کر سکیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کر سکیں کہ اس فریم ورک کے اندر جو مختلف انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے لاسٹ چیپٹر کے اندر تھیریز آف انوائرمنٹل سائیکالوجی کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کی، اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ان تھیریز کے اندر ہم یوزلی ڈرا کرتے ہیں سائیکالوجی کے ریفرنس میں سوشل سائیکالوجی اور جنرل سائیکالوجی کی تھیریز کو۔ ان کو استعمال کر کے ہم انوائرمنٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اتنا سارا ڈیٹا بیس ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو مختلف سبجیکٹس میں انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے، اس کو ہم سائیکالوجی کے ساتھ کس طرح سے کمبائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ہسٹوریکل انفلوئنسز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے سائیکالوجی کی اولڈ کلاسیکل تھیریز کو سمجھنے کی کوشش کی،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نئی منی تھیریز کو بھی ڈسکس کیا. جب ہم منی تھیریز کو ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر تھیری کا ایک اسکوپ ہوتا ہے جس کے حساب سے اس تھیری کو دیکھا جا سکتا ہے. بعض تھیریز اپنی اسکوپ کے ریفرنس میں بہت زیادہ براڈ ہوتی ہیں, بہت زیادہ وسیع ہوتی ہیں. بعض تھیریز اپنے اسکوپ کے ریفرنس میں بہت زیادہ نیرو ہوتی ہیں. تو ہم تھیریز کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض تھیریز بہت جنرل ہیں اور بعض تھیریز بہت زیادہ اسپیسیفک ہیں. جب تھیریز بہت جنرل ہوتی ہیں تو وہ بہت سارے سبجیکٹس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور بہت سارے پروسیسز کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تھیریز اسپیسیفک ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم ایک خاص نیرو فوکس کے اوپر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مائنیوٹ ڈیٹیلز اباؤٹ اینی سبجیکٹ. سو اسٹوڈینٹس, تھیریز جنرل بھی ہو سکتی ہیں اور اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہیں. تھیریز کے ریفرنس پہ ہم نے مختلف تھیریز کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم چلے کامن فریم ورک آف انوائرمنٹل سائیکالوجی کی طرف. کامن فریم ورک آف انوائرمنٹل سائیکالوجی میں ہم نے بنیادی طور پر 7 گائیڈنگ پروپوزیشنس کو پڑھا, جس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انوائرمنٹل سائیکالوجی دراصل انوائرمنٹ اور سائیکالوجی کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرتی ہے اور وہ کون سے گائیڈنگ پروپوزیشنس ہیں جو فیوچر کی ریسرچ کو گائیڈ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آج ہم اپنا دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں. ہمارے دوسرے چیپٹر کا ٹائٹل ہے انوائرمنٹل پرسیپشن اینڈ دا یوز آف نیچرل انوائرمنٹ. جیسا کہ چیپٹر کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس چیپٹر کے اندر ہم پرسیپشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ انسان انوائرمنٹ کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں, ایک انوائرمنٹ کو کتنے اینگلز پر رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انوائرمنٹ کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے, انوائرمنٹ کو ہیومن بینگس کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. دا ورڈ نیچرل انوائرمنٹ کین بی ٹیکن ٹو مین the very natural environments as you can find them out in the natural scenarios, the natural scenes, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نیچرل انوائرمنٹ کو کسی بلٹ انوائرمنٹ کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جب بلٹ انوائرمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مطلب ہے بلڈنگس, ایسی بلڈنگس جو انسانوں نے بنائی ہیں جن کے اندر انسان مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں. بلڈنگس کے ساتھ ساتھ ہم گھروں کی بھی بات کر سکتے ہیں, اور جب ہم ان بلڈنگس کی بات کرتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر بلڈنگ کا بھی ایک نیچرل انوائرمنٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے. آپ کسی بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو پلیزنٹ محسوس ہوتا ہے یا آپ کو کمپلیکیٹڈ محسوس ہوتا ہے. اٹ آل ڈپینڈس not only upon your perception of that environment, but the way that environment is designed. Some environments are designed specifically to create certain kinds of impressions in the minds of the people. اگر ہم غور کریں تو انسانوں کے سویلائزیشن کے جتنے بیہیویئرل پیٹرنس ہیں, جس کے اندر ہم کلچرل آرٹیفیکٹس کی بات کر سکتے ہیں, جس کے اندر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی بات کر سکتے ہیں, جس کے اندر ہم انسانوں کے مختلف ہائیلی ڈیولپڈ فنکشنز کی بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سوسائٹیز کس طرح سے بنتی ہیں, گورنمنٹس کس طرح سے پرفارم کرتی ہیں, گورنمنٹس کس طرح سے فنکشن کرتی ہیں, ان ساری چیزوں کے ارد گرد کوئی نہ کوئی نیچرل انوائرمنٹ ضرور ڈیزائن کیا جاتا ہے, یا تو بلڈنگس ہیں یا نیچرل انوائرمنٹس ہیں. اور جب یہ بلڈنگس ڈیزائن کی جاتی ہیں, یہ بلٹ انوائرمنٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں, تو اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بلٹ انوائرمنٹس انسانوں کے اس پرٹیکولر فنکشن کو سپورٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, یا اس پرٹیکولر فنکشن کو ڈسکریج کرتے ہیں. کیا انسان ایک ایسے آفس میں جو گورنمنٹ کا آفس ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہاں کے امپلائیز وہاں پر بیٹھ کے اپنے کام پہ کانسنٹریٹ کر سکیں, یا اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہاں پر امپلائیز بیٹھ کے کیوس میں اپنے آپ کو محسوس کریں, یا یہ محسوس کریں کہ ہم یہاں پر صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتے, کانسنٹریشن نہ ہو پائے. سو دیر آر ویریس ڈفرنٹ فیکٹرز دیٹ کین بی اٹیچڈ ان دا meaning of the natural environment. اسٹوڈینٹس, آئیے چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کی طرف, اور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس چیپٹر کے کنٹینٹس کیا کیا ہیں. اس چیپٹر کے اندر بنیادی طور پر ہم 7 مختلف ٹاپکس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے. وہ 7 مختلف ٹاپکس کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1 از ایلیمنٹری سائیکو فزکس. ایلیمنٹری سائیکو فزکس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم 4 بنیادی کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے جو ایکسپلین کرتے ہیں کہ سائیکو فزکس بنیادی طور پر کیا سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر کن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے. جو 4 ٹاپکس اس کے اندر انکلوڈ کیے گئے ہیں وہ ہیں: نمبر 1 اسٹیمولس ڈیٹیکشن, نمبر 2 از اسٹیمولس ریکگنیشن, نمبر 3 از اسٹیمولس ڈسکریمنیشن, اینڈ نمبر 4 از اسٹیمولس اسکیلنگ. In the chapter number 2, we are also going to study perception. Perception کو ہم اس دفعہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ perception دراصل ہے کیا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف تھیریز کے ریفرنس میں پرسیپشن کو ڈسکس کریں گے
کہ مختلف تھیریز کے ریفرنس میں پرسیپشن کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو ٹاپکس انکلوڈ کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1 از cognitive basis of perception, number 2 is contextual and social basis of perception, and number 3 is complex perceptual process. جب ہم theories of environmental perception کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم نمبر 1 Gestalt theory کو غور سے پڑھیں گے, پھر ہم فنکشنلزم کی تھیوری کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے, we'll then discuss the learning theory, and then finally we will discuss the probabilistic functionalism. Students, our next topic of this chapter will be environmental cognition. اس ٹاپک میں جو سب ٹاپکس ہم پڑھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1 از responses to novel or natural environments, and number 2 is nature and basis of environmental cognition. Students, our next topic will be environmental evaluation. This is a very, very important topic, and in this topic, the subtopics that are included are number 1, basis of environmental evaluation. Finally, we will discuss the environmental attitudes. Students, یہ ہمارے چیپٹر نمبر 2 کے کانٹیکٹس ہیں, اور فائنل پارٹ جو اس چیپٹر 2 کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا دیٹ ول بی اباؤٹ انوائرمنٹل پرسیپشن, کاگنیشن اینڈ بیہیویئر. دراصل یہ جو فائنل ٹاپک ہے دس از گوئنگ ٹو بی اے ریویو اور سمری آف آل دا ڈفرنٹ ٹاپکس دیٹ وی وڈ ہیو اسٹڈیڈ بائی دا ٹائم پیریڈ وی وڈ بی فنشنگ چیپٹر نمبر 2. آئی تھنک لیٹ اس موو ٹورڈس دا فرسٹ ٹاپک آف چیپٹر نمبر 2 اینڈ آئی وڈ ٹیک یو ٹورڈس ایلیمنٹری سائیکو فزکس. ایلیمنٹری سائیکو فزکس کیا چیز ہے؟ سائیکو فزکس از اے برانچ آف سائیکالوجی جس کے اندر یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فزیکل اسٹیمولائی کو سائیکولوجیکلی انسان کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور اپنی پڑھائی کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساری چیزیں نارمل ہیں تو آپ کی کانسنٹریشن پڑھائی کی طرف اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ بات یاد نہیں رہتی کہ پنکھے کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی ہے. آپ کو باہر سے آنے والا شور مفلڈ آوازوں کی طور پہ تو آ سکتا ہے لیکن آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے اس وقت کیونکہ آپ کا میکسیمم توجہ آپ کی پڑھائی کی طرف ہے. دراصل سائیکو فزکس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فزیکل اسٹیمولائی کس وقت اس لیول کے اوپر آتی ہیں کہ ان کی سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن کی جا سکے. ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب انوائرمنٹ کے اندر ڈراسٹک چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم سڈنلی انوائرمنٹ کی ان چینجز کو نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب ڈراسٹک چینجز نہیں ہوتی تو ایک لیول آف ہومیوسٹیسس یا ایک اسٹڈی اسٹیٹ کا لیول مینٹین رہتا ہے جب ہم انوائرمنٹ کو نوٹس نہیں کر پاتے. اکثر اوقات ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی ایک خاص ٹاپک پر کسی ایک خاص کام پر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بعض آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز بہت گونج کے ساتھ ہمیں سنائی دیتی ہے. کیا یہ آواز کی انٹینسٹی میں کوئی فرق ہے یا کیا یہ ہماری ذہنی حالت میں کوئی فرق ہے جس کی وجہ سے ہم آوازوں کو مختلف لیولز کے اوپر سن سکتے ہیں؟ ایلیمنٹری سائیکو فزکس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی اسٹیمولس کو وہ بنیادی لیول کون سا ٹچ کرنا ہے ود ریفرنس ٹو اٹس انٹینسٹی کہ اس کی سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن ہیومن بینگس کر سکیں. اسٹوڈنٹس, ایلیمنٹری سائیکو فزکس کے بنیادی طور پر 3 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. نمبر 1, کسی بھی اسٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرنا. واٹ از اٹ از دا بیسک کوشچن. مثال کے طور پر آپ رات کو اندھیرے میں گھر واپس آ رہے ہیں اینڈ یو ہیپن ٹو بی پاسنگ تھرو اے ڈارک اسٹریٹ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈارک اسٹریٹ یو سو سم تھنگ دیٹ لکس لائک دا فگر آف این اینیمل بٹ یو آر ناٹ ٹو شیور اباؤٹ اٹ کیونکہ اس وقت لائٹ بہت زیادہ کم ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جانور اس سڑک کے اس اسٹریٹ کے اینڈ پر اسٹریٹ کو کراس کر رہا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم آپ اپنے پیپلس کو ڈائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی ڈیپتھ پرسیپشن کی کیوز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امیج دراصل کس چیز کا امیج ہے. سو دا بیسک objective is that you need to find out that what this stimuli is about. What is it? Detection is the basic objective over here. The next important question is recognition. جب آپ اپنے فیزیولوجیکل سسٹم کو اور آپ اپنے سینسری ریسیپٹرس کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں ڈارکنیس کے حساب سے تو وہ انفارمیشن آپ کے برین کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از اے ٹائم وین یو پرسیو the current images and you match those images with the previous images of such things that are existing in your mind اور اس کے بعد آپ اس میچنگ کے نتیجے میں ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسٹیمولس دراصل کس چیز کے بارے میں ہے. Finally, you do the scaling. Scaling means how much of a certain stimulus is there.
which means at that time if you are happening to be passing through the dark street and you're watching something that looks like the figure of an animal, then scaling means that you're trying to find out that is the animal big, is the animal small, and what type of animal this is. مثال کے طور پر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس اینیمل کا سائز کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے تاکہ آپ اس اسٹیمولس کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں اور اپنے ریئیکشن کو پراپرلی ڈیزائن کر سکیں. اسٹوڈینٹس سائیکو فزکس کے یہ چند بنیادی سوالات ہیں اور ان چند بنیادی سوالات کے نتیجے میں سائیکالوجسٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی اسٹیمولس کو وہ کون سا لیول اٹین کرنا ہے جب وہ اس لیول پر پہنچ کے نوٹسیبل ہو جائے گی. اس چیز کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل میں تھوڑی دیر بات کریں گے، لیکن اس وقت آئیے دیکھتے ہیں کہ اسٹیمولس ڈیٹیکشن کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اسٹیمولس ڈیٹیکشن کا بیسک آبجیکٹیو ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس. Now what is happening around us is in fact different types of energy changes that are taking place in the environment. ہمارے ریسیپٹرس ان انرجی چینجز کو ریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک سلائڈ کی طرف لے کے چاہتا ہوں جہاں پر ہم اس پروسیس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں. اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے the basic objective of stimulus detection is detecting the energy changes in the environment. یہ انرجی چینجز کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ یہ انرجی چینجز کی نیچر الیکٹرو میگنیٹک ہو سکتی ہے. الیکٹرو میگنیٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لائٹ ہے اور الیکٹرو میگنیٹک انرجی کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں ہمارے ریسیپٹرز ان کو لائٹ اور ڈارکنیس کے پرسپیکٹیو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دین دیئر کوڈ بی چینجز ان دا میکینیکل انرجی آف دیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ. جب ہم میکینیکل انرجی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ساؤنڈ ویوز کی، ہم بات کرتے ہیں ٹچ ریسیپٹرز کی، موومنٹس کی یا مسل ٹینشنز کی. یہ ساری چینجز جو ہیں یہ دراصل میکینیکل انرجی کی چینجز ہیں. کسی چیز کا انٹینسٹی انکریز ہو جانا، کسی چیز کی انٹینسٹی ڈیکریز ہو جانا. مثال کے طور پر جب ہم کسی چیز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا جو کان ہے اور ان کانوں کا جو پردہ ہے وہ اس وقت ہومیوسٹیسس میں ہوتا ہے، ایک بیلنس اسٹیٹ میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ساؤنڈ ویوز آتی ہیں ایئر ڈرم کے ساتھ ٹکراتی ہیں اس کے اندر ارتعاش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس ارتعاش کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف دا ساؤنڈ. And then finally there could be changes in the thermal energy of the environment. اس environment میں ہیٹ زیادہ ہو سکتی ہے یا ہیٹ کم ہو سکتی ہے، ٹیمپریچر کیا ہے. This provides us with valuable information about that particular environment. So students آپ نے دیکھا کہ stimulus detection میں ہمارے receptors کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ہم ان ریسیپٹرس کو استعمال کر کے انوائرمنٹ کے اندر انرجی چینجز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ کون سا منیمم لیول آف انرجی چینج ہے جس کو ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں گے؟ مثال کے طور پر بعض آوازیں اتنی ہائی فریکوینسی پر ہوتی ہیں کہ ہم ان آوازوں کو سن نہیں سکتے. بعض آوازیں اتنی لو فریکوینسی پر ہوتی ہیں کہ ہم ان آوازوں کو بھی نہیں سن سکتے. جب ہم سننے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک فریکوینسی کی سرٹن رینج کے اندر چیزوں کی آواز کو سن سکتے ہیں. سو دیر کمز دا کانسیپٹ دیٹ ایوری اسٹیمولس از ڈیٹیکٹیبل اپ ٹو اے سرٹن پوائنٹ. But beyond that certain point, when it crosses the range, then it becomes undetectable for us. Now, the point where we can understand, where we can perceive a particular stimulus, we can call that point the absolute threshold of that particular stimuli. مثال کے طور پر absolute threshold with reference to listening ایک certain level کی frequency کی آواز ہوگی جس سے اوپر ہم آوازوں کو سن سکتے ہیں. اس سے نیچے کی frequency کی آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے. بالکل اسی طرح سے ہم لائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی ویژن کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہم اپنی ٹچ کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک سرٹن لیول کا ٹچ ریسیپٹرس کو جب ایک سرٹن لیول کا ارتعاش ملے گا اسی وقت ہماری اسکن ریسیپٹرس فیل کر سکتے ہیں دیٹ سم تھنگ از ٹچنگ مائی اسکن. سو دیٹ minimum level where we come to understand that a stimulus is present can be called as absolute threshold. Students, یہاں سے ہم اگلے آبجیکٹیو کی طرف چلتے ہیں جس کو سائیکو فزکس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے اور ریسیپٹرس کی یہ صلاحیت کہ وہ اسٹیمولس کو کس طرح سے ریکگنائز کرتے ہیں. اس کو بھی ہم ایک سلائڈ کی مدد سے کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. Objective of stimulus recognition is a simple question, what the stimulus is. مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ایک دم سے دھماکے کی آواز آتی ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید باہر کوئی چیز زمین پر گری ہے, کوئی مضبوط ٹھوس چیز زمین پر گری ہے. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھماکے کی آواز دراصل گولی چلنے کی آواز ہے.
آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھماکے کی آواز کسی بم کے دھماکے کی آواز ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سپر سونک جہاز کے سر پر سے گزرنے کی آواز ہو، اور جیسے ہی وہ جہاز سر پر سے گزرا ایک دم سے بہت زیادہ دھمک پیدا ہوئی اور وہ دھماکے کی صورت میں ہمارے کانوں تک پہنچی۔ اسٹوڈینٹس، اسٹیمولس ریکگنیشن میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ دراصل اسٹیمولس ہے کیا، اس اسٹیمولس کی کیا نیچر ہے۔ یہاں پر اس ٹاسک کو دراصل کچھ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ اسٹیمولس ریکگنائز کرنے میں بھی ہمارے کافی آبسٹیکلس ہوتے ہیں جن کو ہمیں سالو کرنا پڑتا ہے، جن کو ہمیں کراس کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ واٹ دس اسٹیمولس از ایکچولی اباؤٹ۔ اور ان چیلنجز میں سے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں ایسے جن کو ہم سالو کر سکتے ہیں، کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سالو نہیں کر سکتے۔ However, the important factors over here are number one, novelty of the context. کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ اسٹیمولس پیدا ہو رہی ہے اس کی کیا یونیکنیس ہے۔ دھماکے کی آواز آپ کو گھر میں بیٹھ کر بھی آ سکتی ہے، اور دھماکے کی آواز آپ کو موٹر گاڑیوں کی ایک ورک شاپ پر بھی آ سکتی ہے۔ جب آپ گھر میں بیٹھ کر دھماکے کی آواز سنیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، کیونکہ آپ کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جب آپ اسی آواز کو ایک ورک شاپ پر بیٹھ کر سنیں گے تو اس کا کانٹیکسٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ اب بالکل اسی طرح سے اگر ہم اس کو سائیکولوجیکل میننگس پہ لے لیں تو اگر کوئی صاحب آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس وہ تعریف اگر آپ کے باس کی طرف سے آئی ہے تو شاید اس کا میننگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو، اور اگر وہ تعریف آپ کے سبارڈینیٹ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا میننگ شاید ڈفرینٹ ہو، وہ تعریف اگر آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آئی ہے تو شاید اس کا میننگ ڈفرینٹ ہو۔ آپ کے کانٹیکسٹ کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ تعریف کو تعریف بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کو کریٹیسزم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سو سم ٹائمز پیپل آر کنفیوزڈ اینڈ دے آر آسکنگ کوشچن، از دس اے کمپلیمنٹ اور از دس اے کریٹیسزم؟ سو اسٹیمولس ریکگنیشن از ون آف دا مین آبجیکٹیوز۔ یہاں پر جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از نمبر آف اویلیبل آلٹرنیٹیوز، کہ دوسرے کون سے اویلیبل آلٹرنیٹیوز ہیں جس کے حساب سے ہم کسی چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اسٹیمولس ریکگنیشن کو بھی ہم ایبسلیوٹ تھریشولڈ کے پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اسٹیمولس ہمارے لیے کتنی ریکگنائزیبل ہو گئی ہے اور کوئی اسٹیمولس ہمارے لیے ابھی تک ویک ہے۔ کسی اسٹیمولس کو ریکگنائزیبل ہونے کے لیے بھی ایک سرٹن تھریشولڈ لیول تک پہنچنا پڑتا ہے۔ Only then we are able to recognize that is this the picture of an animal or is this the picture of a human being. Students, آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ The next question with reference to psychophysics is stimulus discrimination. مختلف stimuli کے درمیان کس طرح سے discriminate کیا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا جاتا ہوں۔ چھوٹے بچے، just imagine that there is a 6 months old baby. 6 months old babies are not yet developed enough to understand the deep meanings of the things. They are just trying to interpret the basic impressions of their parents or the people who are significant others who happen to be coming close to them. When these babies are perceiving different types of expressions that are extended towards them, they can interpret a same expression as the expression of joy, as the expression of attachment, and they can interpret the same expression as the expression of withdrawing from that particular person. مثال کے طور پر kids are always afraid of strangers, and when a stranger comes close to them and he smiles, maybe the kid's reaction is not going to be the same as it happens when the child's father smiles towards him. Then the child's reaction and interpretation of the smile would be totally different. Over here we come to feel that the child is trying to discriminate between the meanings of the same expression, and this meaning is extended towards him from different people. Now when we look at this scenario from the perspective of psychophysics, then we can say کہ جب آپ کو ایک دھماکے کی آواز آتی ہے تو آپ اس دھماکے کی آواز کو کسی بم دھماکے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، کسی فائر سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور کسی ٹھوس چیز کے فرش پر گرنے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کس طرح سے ڈسکریمنیٹ کریں گے کہ ان تینوں میں سے دراصل یہ کس قسم کے دھماکے کی آواز تھی؟ So students, over here, when we come across this kind of question, then we come across a question of just noticeable difference, which can be called J&D. J&D means increase in the intensity of a stimulus above its original level required for a person to notice a difference in the level of intensity. دھماکے کی آواز کو اس بات سے تشبیہ دینا کہ یہ کس دھماکے کی آواز ہے، اس کا فیصلہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس دھماکے کی آواز کو اگر کسی نے قریب سے سنا ہے تو اس کو شاید اس دھماکے کی آواز کی نیچر کے بارے میں زیادہ بہتر پتہ ہوگا۔ جن صاحب نے اس دھماکے کی آواز کو ذرا زیادہ دور سے سنا ہے تو ان کو دھماکے کی
نیچر کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژنس ہوں گے, شاید وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں کہ یہ کس قسم کے دھماکے کی آواز ہے. دراصل جو صاحب اس آواز کے قریب ہیں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن اس دھماکے کی آواز کے بارے میں آ رہی ہے, وچ مینس کہ ایسا نوٹیسیبل ڈفرینس بنانے کے لیے ان کے پاس ریکویزٹ انفارمیشن اویلیبل ہے. ان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے اس دھماکے کے بارے میں کہ وہ یہ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی دھماکے کی آواز ہے. لیکن جو صاحب دور ہیں ان کے پاس پراپر انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. واٹ از دس انفارمیشن؟ دس انفارمیشن از ایکچولی دا انٹینسٹی آف دا ساؤنڈ ویوز. Intensity of the sound waves will increase or decrease with reference to the person's distance to the place where this bang has taken place. Over here, I would like to tell you about a simple law that's called Weber's law. Weber's law is very simple to understand, and it says high intensity stimuli require a proportionately larger increase to produce J and D, to produce just noticeable difference. اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ بہت آہستہ آواز میں میوزک سن رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی آواز بھی تیز کریں گے تو آپ کو وہ ڈفرینس فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آواز تھوڑی سی تیز ہو گئی. لیکن امیجن کریں کہ آپ ایک کانسرٹ پہ ہیں جہاں پر بڑے اسپیکرز کو استعمال کر کے اور بہت زیادہ ہیوی بیٹ کا میوزک جنریٹ کیا جا رہا ہے اور آواز بہت زیادہ تیز ہے. وہاں پر اس اتنی زیادہ تیز آواز میں اگر 2-3 پوائنٹس آواز کو اونچا کیا جائے گا تو آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ آواز اونچی کر دی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آواز کو 5, 10 یا 15 پوائنٹس تک بھی اونچا کیا جائے تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو. دراصل ویبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائی انٹینسٹی اسٹیمولائی جسٹ لائک دا ہائر لیول آف والیوم دیٹس کریٹنگ ہائر لیول آف ساؤنڈ ویوز, اس کے اندر جب ہمیں نوٹیسیبل ڈفرینس ڈھونڈنا ہوتا ہے ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹیمولائی تو ہمیں بہت زیادہ ڈفرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے. جس طرح لاؤڈ میوزک کے اندر بہت زیادہ آواز کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوگا تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آواز کے والیوم میں اضافہ ہو گیا ہے, کمپیئر ٹو دا سیناریو جہاں پر آپ میوزک کو آہستہ آواز میں سن رہے ہیں. وہاں پر آپ تھوڑی سی بھی میوزک تیز کریں گے تو آپ کو اس آواز کا اندازہ ہو جائے گا کہ میوزک کی آواز تیز ہو چکی ہے. اسٹوڈینٹس, دا نیکسٹ امپورٹنٹ پروسیس از اسٹیمولس اسکیلنگ. اسٹیمولس اسکیلنگ مینس اے پروسیس فار افیکٹو کامرس ود دا انوائرمنٹ. ہم انوائرمنٹ کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں, انوائرمنٹ کی انفارمیشن کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور اس پرسیپشن کی بیسس کے اوپر ہم اپنا ریئیکشن کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں. دا میگنیچیوڈ آف دا اسٹیمولس ایز اسکیلڈ بائی دا پرسیور ٹو ڈیٹرمن دا میگنیچیوڈ آف دا ریسپانس ڈیمڈ نیسیسری ٹو ڈیل ود اٹ. مثال کے طور پر جب ہم نے دھماکے کی آواز کی مثال دی, اگر دھماکے کی آواز بہت زیادہ ہے تو ان صاحب کا ریئیکشن بھی اسی حساب سے ڈفرینٹ ہوگا. اگر دھماکے کی آواز بہت کم ہے تو ان صاحب کا ریئیکشن بھی اس دھماکے کی آواز کی انٹینسٹی کے حساب سے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دھماکے کی آواز اگر بہت زیادہ ہے, this gentleman might come up to perceive that there is a bomb explosion and he can immediately jump and run away from the scenario. However, if the sound of the bang is very, very low, then that gentleman is sitting there unperturbed, thinking that something might have fallen down on the ground. So students, stimulus scaling کے اندر ہم اپنا ریئیکشن ڈیزائن کرتے ہیں according to the intensity of a particular stimulus. Students, یہاں سے ہم اپنے لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پرسیپشن کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں کہ پرسیپشن کے ٹاپک کے اندر ہم نے کون سے سب ٹاپکس انکلوڈ کیے ہیں. اسٹوڈینٹس, ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرسیپشن کا پروسیس دراصل ہے کیا, اور پھر ہم پرسیپشن کو انڈرسٹینڈ کریں گے with reference to 3 different bases. The 3 different bases that are included here are number 1, cognitive basis of perception, number 2 is contextual and social basis of perception, and number 3 is complex perceptual process. Understanding the perceptual process in its entirety to be able to understand that how complex information about complex stimuli is perceived and a certain meaning is attached to that particular perception. Students, جب بھی ہم perception کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں شاید اس کا مطلب کچھ اس طرح سے آتا ہو کہ پرسیپشن کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا, کسی چیز کو سمجھنا, کسی چیز کے بارے میں جاننا. جب میں آپ کو یہ 3 الفاظ بولتا ہوں, دیکھنا, سمجھنا اور جاننا, تو آپ ان 3 الفاظ کے میننگ کی انٹینسٹی کے حساب سے پرسیپشن کے لفظ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ سمپلی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ویژول انفارمیشن کو اپنے مائنڈ کے اندر اسٹور کر رہے ہیں. جاننے سے مطلب ہم انسائٹ بھی لے سکتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں انسائٹ حاصل ہو جانا.
انسائٹ کی مثال کچھ بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح عموماً بچے سائیکل چلانا سیکھتے ہیں 4-5 سال کی عمر کے دوران. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے 4-5 سال کی عمر کو اٹین کر لیتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ سائیکل چلانے میں بڑھتا چلا جاتا ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اندر اتنی فزیکل پاور ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ان کی کینیستھیٹک سینس، جس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی باڈی کو بیلنس کرنے کی سینس بھی اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اب وہ سائیکل چلانے کے کمپلیکس پروسیس کو سیکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے اندر یہ انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سائیکل کی طرف جاتے وقت ان کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ سائیکل کو جب میں 2 پہیوں پر چلاؤں گا تو میں اس پر سے گر سکتا ہوں. عموماً جب آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے سائیکل چلانا کس طرح سے سیکھی تھی تو آپ کو کچھ اس طرح کی بات بتائیں گے کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میرے بابا نے مجھے سائیکل لے کے دی اور مجھے سائیکل پر بٹھایا اور میرے ہاتھ سائیکل کے ہینڈل پر رکھے اور انہوں نے پیچھے سے مجھے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا صرف پیڈل مارو اور سامنے دیکھو اور یہ بھول جاؤ کہ تم گر جاؤ گے کیونکہ میں نے تمہیں پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. بچہ ہینڈل کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور پیڈل چلانی شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ سائیکل چلا رہا ہے. All this while the child is thinking that he is being held by his father from behind. لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد صاحب نے اس کو نہیں پکڑا ہوا. That is the moment when the child says wow, because at that moment, using all of his physical power, all of his kinesthetic sense to balance his body, he has learned a new trick and he is performing that new trick without the help of his father. عموماً جب بچے سائیکل چلانا سیکھ جاتے ہیں تو ان کی لائف کے اندر ایک بہت بڑی چینج پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دیئر لائف ناؤ دے آر ایبل ٹو آپریٹ اے سرٹن وہیکل. اور یہ وہیکل جو ہے اس کی اسپیڈ بھی زیادہ ہے اور اس کو استعمال کر کے وہ چھوٹے ڈسٹینسز کی بجائے کنسیڈریبلی بڑے ڈسٹینسز تک جا سکتے ہیں. اسی لیے عموماً جب بچے سائیکل چلانا سیکھ لیتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے گم ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں کیونکہ بچے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. The bottom line is that when the child learns to ride a bicycle, that is a moment of insight for the child. That is an aha experience, a wow experience for that particular child. جب ہم perception کی بات کرتے ہیں تو perception کے اندر بھی جب کسی بات کی cognition ہو جاتی ہے، جب ہم کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو وہ جاننے کا عمل اور وہ conclusion جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہماری understanding کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے پرسیپشن کو استعمال کرتے ہوئے کتنے زیادہ پوائنٹس کو سیکھا اور وہ سارے انسائٹس اگر آپ کبھی ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس شاید اتنی زیادہ سیاہی نہ ملے یا اتنے زیادہ کاغذ نہ ملے کہ آپ وہ سارے انسائٹس لکھ سکیں جن کو آپ حاصل کرتے ہیں اپنے پرسیپچول پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے. تو اسٹوڈینٹس ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم پرسیپشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اور چیزوں کو جانتے ہیں. زیادہ تر پرسیپشن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرسیپشن از اے پروسیس ویری کلوز ٹو observing something or watching something using eyes. Now, through the vision, we perceive different environmental states. Through the vision, we perceive about other people as well. ہمیں اپنی انوائرمنٹ کے بارے میں اپنی ویژن سے سب سے زیادہ انفارمیشن حاصل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جتنی بھی انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں جاتی ہے تھرو آر آئیز، ہمارے مائنڈ میں اس انفارمیشن کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن آلریڈی ہوتی ہے. ہم اس نئی انفارمیشن کو کمپیئر کر سکتے ہیں اپنی پرانی انفارمیشن کے ساتھ. دنیا کے بارے میں جاننے میں ہمیں سب سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے ہماری ویژن کی صلاحیت. ویژن کو استعمال کرتے وقت ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں. نہ صرف ہم انوائرمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں بلکہ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی بھی انوائرمنٹ میں جا کے اس کے جو بھی ویژول اینگلز ہیں ان کو پرسیو کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ اچھا ہے یا یہ انوائرمنٹ برا ہے یا یہ انوائرمنٹ ڈسکسٹنگ ہے. ہم ویژن کو استعمال کرتے وقت اپنی دوسری سینسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کسی ایک تصویر کو دیکھ کر جس کے اندر بہت زیادہ پولوشن دکھائی گئی ہو، شاید آپ آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں، شاید آپ اپنی امیجنیشن میں اس پولوشن کو اسمیل بھی کر سکتے ہیں. لیکن ویژن کا سب سے زیادہ بہتر استعمال ہوتا ہے ہماری انٹرپرسنل کمیونیکیشن سچویشن میں. انٹرپرسنل کمیونیکیشن سچویشن میں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا زیادہ تر جو کمیونیکیشن ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، دیٹ از تھرو دیئر باڈی لینگویج. باڈی لینگویج پلیز اباؤٹ 80% آف دا پارٹ ان ہیلپنگ اس انڈرسٹینڈ اباؤٹ ادر پیپل اینڈ دا وربل لینگویج پلیز اونلی اباؤٹ 20% آف دا انٹائر پارٹ. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دکھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کبھی کسی صاحب کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں بہت افسوس ہوا آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے. کین یو ایور تھنک آف اینی ایگزامپل لائک دیٹ؟
یہاں پر آپ نے کیا چیز دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا میسج جس کا کنٹینٹ بہت زیادہ سیڈ ہے, بہت زیادہ اداس ہے, اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے ایسی باڈی لینگویج کے ساتھ that verges up to the level of extreme happiness, extreme excitement. Now, nobody can ever say, ha, مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے. آپ شاید یہ کہیں گے کہ شاید یہ انسان پاگل ہو چکا ہے. دراصل یہ ایگزامپل میں نے اس لیے آپ کو دی کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہماری کمیونیکیشن کے اندر وربل لینگویج only plays 20% of the part and our body language plays about 80% of the part. اور باڈی لینگویج کو ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویژن کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں مختلف فیسز کو دیکھا اور ان فیسز کو ہم نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی with reference to the expression that was frozen on those faces. ان ایکسپریشنز کو آپ پرسیو کر رہے ہیں اپنی ویژن کو استعمال کر کے, اور وہ ایکسپریشنز جب آپ کے مائنڈ میں جاتے ہیں تو ان ایکسپریشنز کو میچ کیا جاتا ہے اس طرح کے دوسرے ایکسپریشنز کے ساتھ جو آپ کے مائنڈ کی لائبریری کے اندر آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں. اور کرنٹ انفارمیشن کو پریویس انفارمیشن کے ساتھ میچ کرنے کے بعد آپ کوئی کنکلوژن بناتے ہیں کہ یہ ایکسپریشن جو ہے یہ اداس ہے, یا ایکسائٹمنٹ کا ایکسپریشن ہے, یا خوشی کا ایکسپریشن ہے. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ ہمیں دنیا کے بارے میں جاننے کے عمل کے اندر سب سے زیادہ ہیلپ کرتی ہے ہماری ویژن. اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے ٹاپک کی طرف جس کا نام ہے انوائرمنٹل پرسیپشن. ہم نے ابھی تک پرسیپشن کے بارے میں بات کی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرسیپشن کا مطلب ہے کہ ہم اپنی 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے بارے میں سیکھیں. لیکن جب ہم انوائرمنٹل پرسیپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹل پرسیپشن اس سے تھوڑا سا بڑھ کے ہے اور اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. انوائرمنٹل پرسیپشن از مور دین دا سمیشن آف آل دا سینسری انپٹس. ساری سینسری ریسیپٹرس کو استعمال کر کے جو انفارمیشن ہمارے پاس جا رہی ہے, اگر ہم اس کو پرسیپشن کا نام دیتے ہیں تو انوائرمنٹل پرسیپشن اس سے ذرا بڑھ کر ہے. انوائرمنٹل پرسیپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر 3 پروسیسز بہت امپورٹنٹ ہیں. پروسیس نمبر 1 از لیبلنگ, پروسیس نمبر 2 از ڈسکرائبنگ, اینڈ پروسیس نمبر 3 از اٹیچنگ میننگ ٹو دا ورلڈ اراؤنڈ us. Like we discussed in the initial questions of psychophysics, that the first objective of our sensory receptor is to find out that what is it, detect something. You can call it labeling, identifying that what is happening around us, what this stimulus is about. جب ہم اس انفارمیشن کو لیبل کر لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہمارا انسائٹ جو اس انفارمیشن کے ساتھ اٹیچ ہے, ہمارا میننگ جو ہم اس انفارمیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, اس کے بعد لیبل کرنے کے بعد ہم اس انفارمیشن کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن اس چیز کے بارے میں ہے. مثال کے طور پر آپ ایک صاحب کے فیشل ایکسپریشنز دیکھتے ہیں جو بہت خوشی والے فیشل ایکسپریشنز ہیں, تو آپ اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ صاحب اس وجہ سے بہت خوش ہیں کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو چکا ہے. Then finally you attach meaning to the world around us. ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے یہ دنیا ہمارے لیے میننگ فل ہونی چاہیے. اس دنیا کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے انسانوں کے بارے میں یا انوائرمنٹ کے بارے میں, اس ساری انفارمیشن کے ساتھ کوئی میننگ اٹیچ ہے. مثال کے طور پر بچوں کے لیے پروٹیکٹیو انفارمیشن بہت میننگ فل بنا کے پیش کرنی پڑتی ہے. جب بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے سڑک کراس کرنی ہے تو بچوں کو ساتھ یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ اگر آپ سڑک کراس کرتے ہوئے کوئی مسٹیک کریں گے, دس کین اینڈ اپ ان اے فیٹل ریزلٹ. چائلڈ probably at that time is not aware that crossing the road and taking the protections is very important process. It is actually a life-threatening situation that this child is facing at that particular time period. So, perception, in addition to being sensory, is highly cognitive. Cognitive means we are now attaching meaning to different packets of information that are coming to our mind. Students, آئیے یہاں سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوگنیٹو بیسس کے اوپر پرسیپشن کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم. آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سین کی تصویر دکھاتا ہوں. دس از اے بیوٹیفل پکچر آف اے واٹر فال. واٹر فال کی بیس پہ پانی کے اندر یو کین سی اے جینٹلمین ہو از فلوٹنگ ان اے بوٹ. یہ سین دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ اس سین کو آپ مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جب آپ اس سین کو مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے ساتھ مختلف قسم کے میننگز اٹیچ کر دیں گے. اس کے ساتھ آپ ایک فزیکل میننگ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. فزیکل میننگ اٹیچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سین کے کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ واٹر فال کو دیکھ رہے ہیں, آپ ایک خوبصورت ماحول کو دیکھ رہے ہیں, اینڈ یو کم اپ ٹو سے دیٹ فزیکلی دس انوائرمنٹ از ویری healthy, is very beautiful, is very calm, serene, maybe adventuresome and excitement oriented.
then you can also perceive the same picture with reference to the social scenario. Maybe one person who's watching that picture, who's feeling very lonely, might say, look at this guy who's floating this boat in the water. He's very lonely. He's probably all by himself. There is no other person around him. And then this picture, if it is perceived in this manner, can create the meaning of loneliness in that particular person's mind. Then the same picture can also be perceived with reference to its cultural meaning. کیا یہ تصویر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تصویر کسی پاکستانی انوائرمنٹ کی تصویر ہے یا یہ کسی ویسٹرن کنٹری کے انوائرمنٹ کی تصویر ہے؟ اگر آپ تصویر کے کانٹینٹ پہ غور کریں تو آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ یہ پاکستان کے ماحول کی تصویر ہے یا کسی ویسٹرن کنٹری کے ماحول کی تصویر ہے، کیونکہ دس از اے واٹر فال، اور یہ واٹر فال پاکستان کے اندر بھی بہت خوبصورت ہے اور باہر کے ملکوں میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہیں. لیکن جس چیز سے یہ تصویر، یہ انفارمیشن میننگ فل آپ کے لیے بنتی ہے، دیٹ از دا پرسن ہو از فلوٹنگ دا بوٹ ان دیٹ واٹر فال ایٹ دا بیس آف دا واٹر فال. Do you think that this kind of sports is being played in Pakistan or this kind of sports is more common in Western countries? اس انفارمیشن کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ تصویر کے بارے میں مزید بہتر کنکلوژن بنا سکتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصویر کو کلچرل پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستانی کلچر کے اندر اگر اس قسم کی سپورٹس کامن ہے تو آپ شاید یہ کہیں گے کہ یہ ایک پاکستانی تصویر ہے. لیکن اگر آپ اس قسم کے امیجز کو ویسٹرن میڈیا کے اندر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر شاید امریکہ کی ہے یا کینیڈا کی ہے یا شاید ہالینڈ کے کسی علاقے کی ہے. سو ایوری information that is coming down to us is also perceived with reference to the culture that we belong to. Students, اس تصویر کو نیچرلی دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر بہت خوبصورت ہے، اور اس تصویر کو دیکھنے کے بعد I feel very calm and peaceful and serene، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لائف فیل ہوتی ہے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد. When you are watching a picture from this particular perspective, then this is your aesthetic sense that is coming into action at that time. Now finally you could also say that maybe I wish that I could also get engaged into this kind of sports. But how can I do that? اگر یہ کسی ویسٹرن کنٹری میں ہوتی ہے تو مجھے شاید ویسٹرن کنٹری میں جانا پڑے گا، اور وہاں پر جانے کے لیے مجھے بہت زیادہ ریسورسز استعمال کرنے پڑیں گے، اس میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں. یا اگر یہ اسپورٹس پاکستان میں ہوتی ہے تو کہاں پر ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ اسپورٹس بہت یونیک لگ رہی ہے تو شاید اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا ہو. تو آپ اس تصویر کو اکنامک پرسپیکٹو سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آپ نے یہ تصویر دیکھی، میں نے مختلف پرسپیکٹیوز ایکسپلین کیے. میں صرف ان پرسپیکٹیوز کے دوبارہ سے نام لوں گا تاکہ آپ اپنے مائنڈ میں ریفریش کر سکیں کہ کسی بھی ایک سین کو، کسی بھی ایک انفارمیشن کے پیکٹ کو ہم کتنے انداز سے دیکھ سکتے ہیں. ہم انفارمیشن کو پرسیو کر سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو دا فزیکل نیچر آف دیٹ انفارمیشن، ود ریفرنس ٹو دا سوشل نیچر آف دیٹ انفارمیشن. وی کین پرسیو اے سرٹن سین ود ریفرنس ٹو اٹس کلچرل امپیکٹ. Then we are always inclined towards perceiving different things with reference to their aesthetic value and finally their economic value as well. So ہم جتنی بھی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں اس دنیا کے بارے میں، وہ شاید ان 4-5 طریقوں کے ذریعے ہم اس انفارمیشن کو پرسیو کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو جب میننگس دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی پرسیپشن کو ڈفرینٹ میننگس دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی انوائرمنٹ کو پھر فائنلی کس طرح سے اسیس کرتے ہیں. ہماری مینٹل اسیسمنٹ ایک سرٹن انوائرمنٹ کے بارے میں کس طرح سے بنتی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانا چاہوں گا. دس از اے ویری پاپولر پینٹنگ اینڈ ان دس پینٹنگ یو آر سیئنگ ڈفرینٹ بوٹس، اور یہ بادبان والی کشتیاں ہیں، اور یہ پینٹنگ ہے اور سمندر میں آپ کو کشتیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ تصویر دیکھ کے؟ اوکے، جو ہم نے پچھلے پرسپیکٹیوز ڈسکس کیے، ان پرسپیکٹیوز کے حساب سے کیا آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ پرسپیکٹیوز کچھ اس طرح سے تھے. ہم کسی بھی تصویر کو اس کے فزیکل کنٹینٹ کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں، سوشل پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں، کلچرل پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں، ایستھیٹک پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں، اور اکنامک پرسپیکٹیو سے بھی کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ان سارے پرسپیکٹیوز کو استعمال کرتے ہوئے اس تصویر کے بارے میں مختلف قسم کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ Of course you can do that because you are very intelligent. Now let me tell you that there are 3 windows for us to look at the information or to look at the world around us. And those 3 important windows are, number 1, our culture, and number 2 is needs and preferences, number 3 is the future. ہم جو بھی انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں
اس کا ایک کلچرل میننگ ہوتا ہے. ہم کلچر کی ونڈو سے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. کلچر کی ونڈو سے دنیا کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب جو پہاڑی علاقے کے کلچر میں رہنے کے عادی ہیں اور پہاڑی علاقوں کے کلچر کے رسوم و رواج کے اندر پلے بڑے ہیں, وہ شاید اس قسم کے کلچر کے اندر زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں. اب ان صاحب کو اگر ہم بھیج دیتے ہیں کسی ویسٹرن کنٹری کے اندر, تو یہ صاحب نیچرلی ایک کلچرل ڈائیکاٹمی کو دیکھیں گے, کیونکہ جس کلچر کے اندر یہ پلے بڑے ہیں, جس کلچر کے اندر جو ویلیوز انہوں نے سیکھی ہیں, شاید ویسٹرن کنٹری کے اندر جا کر ان کو بہت زیادہ ڈفرینٹ ویلیوز نظر آئیں, لائف ان کو بہت زیادہ ڈفرینٹ نظر آئے. اور جب ویسٹرن کنٹری کے اندر جا کے وہ اپنی کلچرل ویلیوز کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے, تو ویسٹرن کنٹریز کے انہیبیٹنٹس ان کو کس طرح سے دیکھیں گے. دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ دیز ڈیز, اینڈ دا ڈبیٹ از اباؤٹ کلچر شاک. But however, at this point we are not discussing culture shock. My basic objective is just to tell you that every time we look at the world around us, we look at that world from the perspective of our culture. پاکستان میں کتنی قسم کے کلچر پائے جاتے ہیں, اگر آپ کبھی غور کریں تو پاکستان میں شاید ہر 30-35 منٹ مائلز کا ٹریول کرنے کے بعد کلچر کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ 100 میل کا فاصلہ طے کریں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کلچر کے اندر ڈراسٹک چینجز آئی ہیں. جب کلچر کے اندر ڈراسٹک چینجز آتی ہیں تو لوگوں کے بیہیویئر پیٹرنس کے اندر بھی چینجز آتی ہیں. دراصل کلچر کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کلچر ہمیں دیتا ہے ہمارے نارمس, ہماری ویلیوز اور ہمارے جنرل بیہیویئر پیٹرنس. جب ہم نارمس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کو کس طرح سے کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے شروع کے چند لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ نومیڈک کلچر کے اندر نارم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ایسے بچے جو انڈیپینڈنس کے بیہیویئر کو ایگزیبٹ کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بیکاز دس از دا نارم آف دا نومیڈک کلچر. However, when we get into the desert culture or when we get into the agricultural culture, تو وہاں پر obedience کو بہت زیادہ value دی جاتی ہے. So when people from both of these cultures would interact with each other, naturally there is some variance, some dichotomy between the way they are perceiving the world from their own cultural perspectives. Students, یہاں پر ایک اور important window جو ہمارے پاس available ہے دنیا کو دیکھنے کے لیے, that is our needs and preferences. ہماری نیڈس اور پریفرنسز کیا ہے. یہاں پر آپ ایک چھوٹا سا تجربہ کر سکتے ہیں. اگر کبھی آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور ابھی آپ کو کھانا نہ مل رہا ہو کیونکہ کھانا ابھی تیار نہیں ہوا, تو آپ کس قسم کے ٹیلی ویژن پروگرامس دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی دلچسپی کوکنگ کے پروگرامس کے اندر بڑھ جاتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں جب مسلمان روزے رکھتے ہیں تو اس وقت سارے لوگ شام کے وقت تقریباً تھک چکے ہوتے ہیں, تقریباً ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ٹائم وین موسٹ آف دا کوکنگ programs are being telecasted on the television. یہاں پر آپ کے لیے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ کبھی نوٹس کریں کہ کوکنگ کے پروگرامس ٹیلی ویژن پر کس وقت پر دکھائے جاتے ہیں, تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ عموماً ایسی ٹائم سلاٹس کے اوپر کوکنگ کے پروگرامس دکھائے جاتے ہیں جب لوگوں کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے, لنچ ٹائم سے کچھ دیر پہلے یا ڈنر ٹائم سے کچھ دیر پہلے. لیکن یہاں پر یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کیونکہ کوکنگ موسٹلی پاکستان کے کلچر کے اندر خواتین کرتی ہیں, تو خواتین کیونکہ لنچ ٹائم سے کچھ عرصہ پہلے نیچرلی بزی ہوں گی, تو شاید اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ ہماری نیڈس اور پریفرنسز ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب ہم کسی بھی انفارمیشن کو پرسیو کرتے ہیں. ہم دراصل اپنی نیڈس اور پریفرنسز کے حساب سے اس انفارمیشن کو اپنے لیے میننگ فل بنا رہے ہوتے ہیں. دا نیکسٹ امپورٹنٹ ونڈو دیٹ وی ہیو از دا ونڈو آف فیوچر, کہ کسی چیز کا فیوچر پرسپیکٹیو کیا ہے, کسی چیز کا مستقبل کیا ہے. جو چند تصاویر آپ نے دیکھیں, ان تصاویر کو کیا آپ فیوچر کے پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتے ہیں یا ٹائم کے پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتے ہیں؟ نیچرلی جب آپ پینٹنگ دیکھتے ہیں تو اس پینٹنگ کے اندر آپ کو شاید یہ فیلنگ آتی ہو کہ یہ پینٹنگ شاید پرانے زمانے میں ہے. تو جسٹ امیجن فار اے وائل کہ آپ اس تصویر کے اندر چلے گئے ہیں اور آپ اس ماحول کے اندر چلے گئے ہیں. آر یو لوکنگ ٹورڈس اے فیوچر رائٹ ناؤ؟ آف کورس یو آر لوکنگ ٹورڈس اے فیوچر. یو آر تھنکنگ دیٹ اف آئی گیٹ انٹو دس انوائرمنٹ تو میں یہاں پر کیسے زندگی گزاروں گا, میں اگر یہ جاب کر لیتا ہوں تو یہاں پر میرا مستقبل کیا ہوگا, میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو یہاں پر میرا مستقبل کیا ہوگا, میں اپنے گھر کی سیٹنگ چینج کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہمارا مستقبل کیا ہوگا, اس سیٹنگ کو چینج کرنے کے بعد ہمارے بیہیویئر پیٹرنس کے اوپر کیا فرق پڑے گا, کیا یہ سیٹنگ اچھی ہے یا اچھی نہیں. ہم اس فیصلے کو فیوچر کے ریفرنس میں ضرور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں.
سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ جب ہم انفارمیشن کو پرسیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 کھڑکیاں ہیں جن کے تھرو ہم انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں. اینڈ دوز 3 ونڈوز آر نمبر 1 کلچر, نمبر 2 از آر نیڈس اینڈ پریفرنسز, اینڈ نمبر 3 از دا فیوچر پرسپیکٹو. اسٹوڈینٹس آئیے یہاں سے چلتے ہیں اگلی بیسس آف پرسیپشن کی طرف. اینڈ دا نیکسٹ بیسس آف پرسیپشن دیٹ آئی ہیو از کانٹیکسچوئل بیسس آف پرسیپشن. کسی چیز کا کانٹیکسٹ کیا ہے. آپ کو سلائڈ پر ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی ایک موبائل فون کی. ڈو یو لائک دس موبائل فون؟ آف کورس یو ڈو لائک اٹ. ڈو یو تھنک دس موبائل فون از ایکسپینسو اور چیپ؟ اوہ دس لکس لائک کائنڈ آف ایکسپینسو. کیا اگر آپ نے یہ موبائل فون اپنے ہاتھ میں پکڑا ہو اور آپ اپنی یونیورسٹی جا رہے ہوں تو کیا آپ تھوڑا سا امپورٹنٹ فیل کر رہے ہیں؟ ڈو یو فیل دیٹ کہ آپ کے اندر تھوڑا سا ایٹیچیوڈ آ گیا ہے کیونکہ آپ نے ایک بڑا ایکسپینسو موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟ آف کورس ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اس قسم کی انفارمیشن ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرسیپشن از یوزلی کانٹیکسچوئل. کوئی ایک سرٹن موبائل فون جب آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس موبائل فون کو اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا تو آپ اس تصویر کو ایک کانٹیکسٹ کے اندر ضرور دیکھتے ہیں, اور وہ کانٹیکسٹ شاید آپ کے کلاس روم کا کانٹیکسٹ ہو, آپ کی یونیورسٹی کا کانٹیکسٹ ہو, یا آپ کے آفس کا کانٹیکسٹ ہو. آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر اس انفارمیشن کو لے جا کے اس انفارمیشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو فائنڈ آؤٹ اے سرٹن میننگ فار یور سیلف. سو پرسیپشن از کانٹیکسچوئل. واٹ وی سی اور واٹ وی ڈو ناٹ سی in our world depends upon our culture, it depends upon our social context, it depends upon gender, it depends upon individual differences. When we talk about gender, there is characteristic ways that females come to appreciate certain things, and there are characteristic ways that males come to appreciate certain other things. مثال کے طور پر جب ہم گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو گاڑیوں کے ماڈلز جب ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ایسے ماڈلز جن کی مارکیٹ کے بارے میں مارکیٹرس نے یہ سوچا ہو کہ خواتین میں عام کرنی ہے تو گاڑیوں کے کلرز بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گے, گاڑیوں کی شیپس ڈفرینٹ ہو جائیں گی, گاڑیوں کے اندر سیٹنگ ارینجمنٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ جینڈر کے حساب سے بھی ہم چیزوں کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس آپ نے آج دیکھا کہ پرسیپشن ایک سمپل پروسیس نہیں ہے. پرسیپشن کا مطلب صرف ویژن نہیں ہے. پرسیپشن کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا, کسی چیز کو سمجھنا اور کسی چیز کو جاننا. جب ہم دنیا کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ ونڈوز ہیں اس انفارمیشن کو پرسیو کرنے کی. دیٹ از آر کلچر, دیٹ از آر نیڈس, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کا فیوچر کیا ہے. پرسیپشن کی کانٹیکسچوئل اور سوشل بیسس بھی ہوتی ہے. ہم کسی بھی انفارمیشن کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اور اپنے سوشل سیناریو کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر ونس اگین ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا, اور اگلے لیکچر میں ہم پرسیپشن کے ٹاپک کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے اور چیپٹر 2 کے ٹاپکس کو بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے. یہاں پر مجھے اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا خوب دھیان رکھیے گا, خوش رکھیے گا, ایکسائٹیڈ رہیے گا اور انوائرمنٹل سائیکالوجی پڑھتے رہیے گا. خدا حافظ.